السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ قریش جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزوں کے پہلے مطالبات کرتے رہے کہ چاند کے ٹکڑے کر دیں، پھر انہوں نے کہا کہ صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو آپ پیچھے کر دیں، ہٹ دھکیل دیں انہیں پیچھے کی طرف تاکہ جگہ کھلی ہو جائے اور ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دیں۔ مختلف طرح کی فرمائشیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے لگے اور معجزات مانگنے لگے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کا معجزہ انہیں دکھا دیا اور اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، تو قریش نے آپس میں مل کے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ میں 2 یہودی عالم ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، تو وہ اس یہودی کے پاس کے یہودی نے انہیں کہا کہ میں تمہیں 3 سوال بتاتا ہوں، یہ جا کر ان سے پوچھو، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیں تو سمجھو کہ وہ نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے پائیں تو وہ جھوٹا آدمی ہے۔ لہٰذا یہودی نے 3 سوال کون سے کیے کہ پہلا سوال اس کا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال ذوالقرنین کون تھا، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں پوچھا کہ روح کیا چیز ہے۔ قریش تینوں سوالات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور ان سے پوچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر سورہ کہف نازل فرمائی، اور اس میں تمام واقعہ اصحاب کہف کا بیان ہوا۔ آج میں آپ کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کروں گی کہ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ عالی بہت زیادہ متعصب اور سخت بت پرست تھا اور جبر و تشدد کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کسی مذہب پر تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دین مسیحی پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت مسیح سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان نوجوانوں کو بادشاہ نے شاہی دربار میں طلب کیا، تو ان نوجوانوں نے بلا جھجک کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے پیش ہوئے تو اور جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بے جا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کی ہوئی ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے وہ لوگ، اس لیے ایک دم ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی بادشاہ نے مہلت دے دی تاکہ وہ اپنا معاملہ غور کریں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں، مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان کے باطل معبودوں سے پرہیز کی اور ان کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ دوبارہ انہی میں ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اب کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں یہ لوگ مشورہ کر کے لیکن
مشورہ جب انہوں نے کر لیا، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھائیں پیئیں گے کیا اور دیگر ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ ہم پر اللہ کا فضل ہوگا اور ہم پر اپنی رحمت وہ ضرور جاری کرے گا، اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے اللہ ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور باہمی مشورے سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور وہ سو گئے۔ بعض مفسرین نے اس واقعے کو یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے، یہ جو بادشاہ کے معزز درباری میں سے تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و تشدد سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں اس نے حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہیں غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے کام سپرد کیا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ برندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے باہر نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران۔ یملیخا جب بازار گئے تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔